الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ترجمہ اولئک وہ لوگ علیہم ان کے اوپر صلوات مہربانی ہے من ربہم ان کے رب کی جانب سے ورحمت اور رحمت ہے وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروہ بلا شبہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کے شعار میں سے ہے. فمن پس جو شخص حج البیت او اعتمر بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے علیہ اس پر ان یطوف بہما یہ کہ طواف کرے وہ ان دونوں کا ومن تطوع خیرا اور جو شخص نفلی طواف کرے بہتر ہے فإن اللہ بلا شبہ رب العالمین شاکر علیم شاکر اور جاننے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 اور 158 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. گزشتہ کل کے درس میں ایمان والے کے اوپر اگر کوئی حالات آتے ہیں ظاہری طور پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو رب العالمین نے کیا کیا بندے کو انعام ملنا ہے وہ فرمایا. اور یہ ظاہری طور پر جو پریشانی ہے جو حالات ہیں یہ ظاہری طور پر پریشانی اور حالات بھی اس انسان کے لیے نفع بخش ہے اس لیے کہ ان کے ذریعے سے میرا اور آپ کا مالک ہمیں آزماتا ہے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ اس پریشانی میں اس مصیبت میں ان حالات میں جزا فضا کرتا ہے واویلا کرتا ہے یا اللہ کی مشیت اور اللہ کی کاریگری پر صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اس لیے کہ ایمان والا اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھا ہو یا برا ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. زبان سے تو یہ بول دینا بہت آسان ہے مگر جب عملی میدان میں بندے کے ساتھ یہ حالات آ جائیں تو کیا پھر بھی بندہ صبر اور شکر کرتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے؟ رب نے خود ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تمہارا امتحان کئی چیزوں سے لیتے ڈر سے بھوک سے خوف سے مال کے کم کرنے سے یا تمہاری ذات میں تمہاری اولاد میں کوئی پریشانی لا کر یا پھل اور فروٹ کو دے کر اور کبھی لے کر جب ان آزمائش میں ان حالات میں بندہ صبر کر لیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر اس کو بشارت دے دو. اور جب اس کو کوئی
پریشانی آ جاتی ہے تو پھر جزا فضا کی جگہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ اللہ کا ہے، جو لے گیا وہ اللہ لے گیا۔ وہ چیز تو کیا ہے، وہ اولاد مال یہ سب کیا ہے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کس کو لوٹ کے جانا ہے؟ مجھے بھی لوٹ کے جانا ہے۔ تو جو چیز میری چلی گئی اس کو تو جانا ہی جانا تھا، جب میں ہی نہیں رہوں گا تو یہ چیز کا باقی رہ جانا کون سی بڑی بات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن لوگوں پر یہ حالات آ جاتے ہیں پھر اس پر انا للہ پڑھ لیتے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ صلوات اور رحمت یہ ایک ہی چیز ہے، مترادف لفظ ہے۔ صلوات کے معنی میں بھی رحمت اور رحمت کے معنی بھی رحمت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن جب اس پریشان بندے کو اس پریشانی کا بدلہ دیا جائے گا، تو جس کو پریشانی نہیں آئی ہوگی تو وہ یہ کہے گا کاش کہ مجھے کینچی سے کاٹ کاٹ کر پریشان کیا گیا ہوتا، ایسے حالات میرے اوپر آئے ہوتے تاکہ آج مجھے یہ سارا انعام مجھے بھی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ تو پردے کے پیچھے ہے۔ آج تو بندے کو ایک بندہ گالی دیتا ہے تو اگر ایمان اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، صبر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے تو اگر یہ کمزور ہوتا ہے تو اس نے ایک نہیں یہ 10 دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھاری ہوتا ہے تو مجبوراً یہ چپ ہو جاتا ہے، بعد میں سوچتا کاش میرے پاس یہ ہوتا میں اس کو یہ کرتا، میرے پاس یہ ہوتا میں اس کو یہ کر دیتا۔ اب یہ صبر اس نے نہیں کیا ہے، یہ مجبور تھا، تو مجبور پر یہ اجر نہیں ملے گا، اجر اس پر ملے گا کہ اس نے صبر واقعی کر لی۔ یہ مجبور تھا تب بھی کر لیا، اور یہ مجبور نہیں طاقتور تھا بدلہ لے سکتا تھا تب بھی اس نے بدلہ لے لیا۔ مجبور کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب بندہ، اس کو پتہ ہے یہ اچھا مالدار ہے، اس کی جان پہچان ہے، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے ساتھ ظلم سے، اگر میں واپس اس کو کہوں گا بھی کچھ تو یہ اوپر میرے اوپر زیادہ ہی زیادتی کر لے گا۔ اس نے کہتا ہے بھائی میرے ساتھ میری اور اس کی تو بن نہیں پائے گی، لہٰذا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، جو کچھ ہونا ہوگا اللہ اس کو کر دے گا۔ دنیا والے اس کو لائٹلی لیتے ہیں اور دنیا والے کہتے ہیں تھوڑی اساس نہ کت پہ ڈگے بھی اور مقابلہ کرتا ہے، لیکن اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو مسلمان کا نہ مشاوت تھی کیا ہے وہاں دیکھنے کا معاملہ ہے، تو اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے، اس کا بندہ آج تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جب انسان نے اللہ پر چھوڑ دیا تو جو بندہ اللہ پر چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، اللہ اس کے ساتھ ایسے نپٹیں گے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ مزہ چکھا لیتے ہیں، لیکن اس کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے شاید میری یہ کمی ہے، کمی کچھ نہیں ہوتی ہے، سارا بھرپائی ہوتی ہے، کمی یہ ہوتی ہے اور اس بندے کو جو اس نے ستایا تھا اس کا اللہ پاک دنیا کے اندر تھوڑا سا مزہ چکھا دے، تھوڑا سا۔ اصل بدلہ تو کل قیامت کے دن اس کو ملے گا، تھوڑا سا بدلہ اس کو یہاں دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جس بندے نے صبر کیا ہے، اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ ذلیل ہو گیا، دنیا والوں کے سامنے یہ رسوا ہو گیا، اس سے گالی بھی سنی، ایک تماچا بھی سنا، ایک مکہ بھی سنا، دھکے مکے بھی سنے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صرف رحمت نہیں ہے، اس کو میں اس کے بدلے میں ہدایت بھی دوں گا۔ ایک تو آخرت میں بدلہ بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی، اس لیے تو وہ دوسرا بندہ کہے گا
کاش مجھے مقراض کینچی سے کاٹا گیا ہوتا اور پھر آج مجھے یہ بدلہ مل گیا ہوتا. اس لیے کہ بندہ جب مصیبت صبر کر لیتا ہے اللہ خود فرما رہے اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ ہے، راہ یاب ہے. پھر اس کو اللہ پاک نیک کام کی توفیق دیتے ہیں. جب توفیق دیتے ہیں اس کے اعمال اس کی نیکی کی وجہ سے بھی بڑھتے رہتے ہیں. اور جو لوگوں کی طعن و تشنیع پر یہ صبر کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی اس کو اللہ پاک یہاں سے اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کل قیامت کے ڈھیر سارا معاملہ ثواب اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ خوش ہو جائے گا، اور جس نے ظلم زیادتی کی ہے وہ غمگین ہو جائے گا. آگے اللہ پاک یہ دوسرا حکم دے رہے ہیں، اور دوسرے حکم کا تعلق پیچھے سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا پھر اللہ سے دعا کی تھی. اسی بیت اللہ کی تعمیر کا ایک حصہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مہاجرین نے صفا اور مروہ کے درمیان میں دو بت رکھے تھے. صفا پر ایک بت تھا، اس کا نام تھا سا یا اسنا، اور مروہ پر ایک اور دوسرا بت تھا، اس کا نام تھا نائلہ. اور انصار کے بت کا نام تھا لات. یہ مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ یہ دونوں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہر کام میں بت کو سامنے رکھتے تھے. اس زمانے جاہلیت میں بھی یہ لوگ حج کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، سعی کیا کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان. صفا اور مروہ دو مشہور پہاڑی ہیں جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی. دوڑ تو پورے میں نہیں لگائی تھی، صفا سے اتری تھی تو وہ پہاڑ تھا، صفا سے نیچے اتری تھی پھر تھوڑا سا ایک میدان تھا، پھر وہاں پر دوڑ لگائی تھی، پھر مروہ پر چڑھی تھی، پھر یہاں سے واپس آئی تھی یہاں میدان میں، پھر یہاں دوڑ لگائی تھی، پھر صفا پر چڑھی تھی. تو لیکن اب چونکہ ان تمام پہاڑیوں کو توڑ دیا ہے، اب تو بالکل پلین ہو گیا ہے، بس معمولی سا اشارہ رکھا ہے. جو حضرات وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا ہے معمولی سا اشارہ، معمولی سی چڑھائی باقی رکھی ہے، اس پہاڑ کا بھی حصہ باقی رکھا ہے. صفا اور مروہ، اس صفا اور مروہ کے درمیان پر چونکہ ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے تو یہ یہاں پر جاتے تھے، ان بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. یہاں کیا رکھتے تھے؟ اپنے خانہ کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے، تو ہر کام کے لیے ہر جگہ پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے جہاں پر یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. صفا اور مروہ کے درمیان میں بھی یہ بت رکھے ہوئے تھے. اب جب اسلام آیا تو اسلام نے ان عبادات میں سے بہت ساری عبادتوں کو باقی رکھا، جو خرابیاں تھی ان کو نکال لیا اور جو عبادت واقعی تھی ان کو باقی رکھ لیا. طواف کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، سعی کر لینا، اور منی اور مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، یہ تمام کے تمام حج کے ارکان اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھے. لیکن چونکہ بعد کے زمانے میں یہ چیز آتی گئی، اس میں بگاڑ آتا گیا، آتی گئی بگاڑ آتا گیا، آتی گئی بگاڑ آتا گیا. جیسے ہم اپنے دیار کے اندر دیکھیں گے ہمارے بزرگوں نے بہت سارے کام اچھے نیت سے اور اچھے کام سے شروع کیے تھے، بعد والے لوگوں نے اس میں بگاڑ لانا شروع کر دیا. مثال کے طور پر دعائے صبح ہے، بہت ساری جگہوں پر دعائے صبح پڑھی جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پر دعائے صبح نہیں پڑھی جاتی ہے. تو یہ دعائے صبح کی کیوں تھی شروع ہوئی؟ ایسے سحری برہمن کاشر ہے، سحری برہمن ان کا ٹھمک ٹھلا یہ ہونا چاہیے تھا. اب جو اولیاء کرام یہاں پر آئے، امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے کہا کہ بھائی ان کا رخ موڑنا ہے، اس رخ کو موڑنے کے لیے کو چاہیے منظر کاشر پر دبن ماتم جو شبن وجد تو خاندار جو شبن گیوت. تو ماتم داریوں جب تک روئیں گے نہیں تو ماتم داری لگے گی نہیں، اور شادیوں جب تک گائیں گے نہیں تو تب شادی لگے گی نہیں. لیکن یہ ہماری رسم و رواج ہے.
ان اولیاء کرام نے ان چیزوں کو شروع کیا تھا کہ بھائی ان کو گانے بجانے کا تو بہت شوق ہے. اب وہ گانا بجانا ختم کر دیا. دعائے صبح جس میں توحید اور رسالت بھری ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت بھی نہیں، لیکن چونکہ عمل اچھا بنا دیا تھا اس کو کہ یہ بولتے بھی رہے کہ ان کو لگے گا کہ ہمارا وہ طرز باقی چل رہا ہے، لیکن اس میں سب توحید اور رسالت بھری ہوئی تھی. اب کیا ہو گیا؟ بعض لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ مفتی، یہ مولوی، یہ امام، یہ دعائے صبح نہ پڑھ، یہ جو مسلمان کا وہ اس کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گھسیڑ دی ہے، بلکہ بعض الفاظ تو شرکیہ تک ڈال دے، لیکن بعض لوگوں نے، ہر ایک نے نہیں. دعائے صبح اگر اپنے طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اس میں توحید اور رسالت بھری ہوئی ہے، بندہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے اس کو. لیکن یہ اجتماعی طور پر پڑھ لینا یہ کوئی فرض یا واجب یا کوئی ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں. بندہ اپنے طور پر گھر میں پڑھ لے، کتابوں کی شکل میں آ گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. ان بزرگوں نے اس کو اچھے کام کے لیے شروع کیا ہے. بعض لوگوں بعد میں آ کر ہم لوگوں نے اس کو جھگڑے کا سبب بنا دیا. بعض مسجدوں میں اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ بعض کہتے ہیں پڑھنا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے. اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، جو نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے، وہ اپنے گھر جائے کچھ اور پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اس کو اپنی مرضی ہے. پڑھنا لازم نہیں اور نہ پڑھنے پر نکیر کرنا نہیں ہے، دونوں باتیں غلط ہیں. اسی طریقے سے مرنے پر وہ برتن دیا کرتے تھے. وہ برتن دینا وہ کیا تھا؟ وہ برتن میں اصل میں ان بزرگوں نے اس لیے شروع کیا تھا، غربت تھی، پیسہ نہیں تھا. آج کے زمانے میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. تو آج تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر کم کسائی زیادہ ہے، وہ صرف آپ دیکھنے کے 500 روپیہ لے لی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے وقت کا معاوضہ ہے، 1000 روپیہ تم فیس لے لیتے ہو، اور امیر غریب ان کی آپ کوئی تمیز نہیں الا ماشاءاللہ. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے اس بات کی تمیز ہے، لیکن اکثر وہ ہے. اور کسائی الامان والحبیب، یہ ٹیسٹ وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. بندے نے کہا میں نے 5000 کا ٹیسٹ کروایا، مجھے کیا پتا تھا اس کے پیچھے راز کیا ہے. میں چلا کہاں سے ٹیسٹ کروایا؟ مشین خراب، میں نے وہاں پر کہا سر میں نے کروا دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، نکلو وہاں پر ٹیسٹ کرو. 5000 وہاں سے آیا کروائے، اپنی کمیشن کے چکر میں وہاں سے دوبارہ 5000 کا ٹیسٹ کروایا. اب بتائیے ڈاکٹر ہے یا کسائی ہے؟ یہ کسائی سے بھی آگے. کسائی کھال اتارتا ہے جانور کی مرنے کے بعد، یہ کم بخت تو کھال اتارتے ہیں زندہ انسان کی. یہ حال ہو گیا ہے. تو جب ایسا حال بیماری میں بندے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غربت تو پہلے سے ہی، پھر بعد میں اور غربت. اب کیا ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی ماتم داری تو ہم سب نے مرنا ہے، میں مروں گا، یہ مریں گے، تم تھوڑا تھوڑا اس کی امداد کر لیا کرو. اسی کا نام ان لوگوں نے برتن رکھ لیا. لیکن یہ برتن اب چلتے 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 اتنا مضبوط ہو گیا، اس کی لکھت پڑھت شروع ہو گئی. لکھت پڑھت شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ بن گیا قرضہ. اور قرضے سے آگے یہ کہ میں نے دیا تھا 100 روپیہ، تم نے مجھ کو دینا ہے 200 روپیہ. بالکل یہی کنڈیشن گلبیوٹ میں بھی آ گئی، شادی والے مسئلے میں بھی آ گئی. یہ بھی قرضہ، یہ بھی قرضہ. پہلے یہ کوئی قرضہ نہیں تھا، یہ تھی امداد، اور امداد کرنا یہ ہے ثواب. یہ قرضہ زبردستی دینا اور پھر اس پر ڈبل لے لینا، یہ تو سود ہے. یہ ڈبل لے لینا یہ تو سود ہے. اور اچھے اچھے لوگ کہتے نہیں کیوں نہیں آئے تم، میں نے تم کو گلبیوٹ دیا تھا، تم آج اس لیے نہیں آئے کہ گلبیوٹ دینا پڑے گا اور ڈبل دینا تھا. بلکہ ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تو ہمارے آنا چھوڑ دیا، بات چیت چھوڑ دی، جب تک نہ ہم نے ان کا وہ پیسہ واپس کیا تب تک انہیں ہمارے ساتھ صلح نہیں کی. یہ گلبیوٹ کہاں رہا، یہ امداد کہاں رہی؟ یہ تو ایسا قرضہ بندہ اپنی جگہ پر مست ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں دوں گا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس نے تو قرضہ دے رکھا ہے، تمہیں نہیں دو گے تو اتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقبوض پر جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھاتے. اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ چیز سے شروع ہو گئی تھی. بعد کے لوگوں نے ان میں غلط رواج اختیار کر لیا ہے.
اب تو اچھا یہ ہے کہ اس کو ختم ہی کرنا چاہیے، اس کو باقی رکھنے میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ ہاں آج بھی اگر کسی میت پر کوئی غریب آدمی چپ چاپ کے جو کچھ اس کے مقدر میں اٹھا کر اس کو دے دیا، تو نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو لکھا، یہ ہو گئی امداد۔ ایسی خوشی کے موقع پر، خوشی تو خوشی ہوتی ہے، آپ 1000 کے آپ لاکھ روپیہ دے دو تو بہت اچھی بات ہے، کروڑ روپیہ دے دو، کس نے منع کیا؟ خوشی کے موقع پر آپ جو کچھ دینا چاہیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے دوست کی خوشی میں جانور دیتے ہیں، بہت سارے لوگ چاول کی بوری دیتے ہیں، بہت سارے کمبل لا کر دیتے ہیں، بہت سارے کچھ اور دے دیتے ہیں۔ ہاں لڑکی کے معاملے میں میں جسم داج دوں، اب وہ ماما نے بولایا، چچا نے بولایا، اور بہنوئی بڑے بہنوئی نے بولایا، اگر یہ امداد کی شکل میں لائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے رشتہ داری میں آپس میں تعلق اور محبت بڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے دیا کہ آج میں دے دوں گا، کل یہ مجھے واپس دے دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے اگر واپس یہ دے دے گا، لیکن کیا ممکن ہے کل کس نے دیکھی ہے، اس کی موت آ گئی تو، یا کل اس کے اوپر ایسے حالات آ گئے، یہ بیچارہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنا گھر چلا گیا، تجھے کیا دے گا؟ تو پھر اس وقت تو مطالبہ کرے گا یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ ہے گناہ۔ لیکن اگر ویسے کسی کی امداد کرنا چاہیں گے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر رشتہ داری میں کوئی بندہ امداد کرتا ہے وہ نور نہ، وہ اس سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ داری ہے، دوسرا امداد ہے۔ لیکن اگر یہ فساد ہے نیت میں کہ کل کو مجھے بھی ملے گا، تو اس سے اچھا ہے تم آج دو ہی مت، کل کی خبر نہیں ہے، دے گا نہیں دے گا، اس کے حالات کیا رہیں گے۔ تو یہ رسم و رواج شروع تو اچھائی سے کی تھی، بعد میں سے برائی آ گئی۔ ایسے ہی وہاں پر خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، ان لوگوں نے آہستہ 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 1 2 3 4 کر کے 360 اس میں رکھ دیا۔ صفا اور مروہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سعی شروع ہو گئی تھی، ان لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے۔ اب یہ جب ساری خرافات اس میں آ گئی تھی، جب اسلام آ گیا تو مسلمان ہو کر بھی مسلمان کترانے لگے کہ پہلے ہم نے بت رکھے تھے یہاں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہوں گے، یہ بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو دور کروا دیا، بت تو ہٹوا دیے، وہ تو پہلے ہی تو صاف ہو گئے تھے، جو مکہ فتح ہو گیا تھا، بتوں کا معاملہ صاف۔ پھر جو تمہارے دل کے اندر ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتوں کے نام پر یہ چکر لگا رہے ہو، رب نے اس کو صاف کر دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پر یہ اللہ کے شعار میں سے، اس پر یہ گردہ انہوں نے ڈال دیا تو اس کو صاف کر لیا، یہ باقی رہ گیا۔ شعائر اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، پر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے اس پر کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کر لے۔ اس کو طواف سے تعبیر کر لے یعنی چکر لگا لے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگانا یہ واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں یہ تو مستحب اور سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فرض ہے، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے فرمایا نہیں یہ واجب ہے۔ حج کے ارکان میں سے ایک تو وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور طواف زیارت یہ 2 فرض ہے، باقی تمام واجبات ہیں۔ اور عمرے کے اندر بھی طواف واجب، احرام واجب، یہ سعی واجب، حلق واجب، یہ تمام کام واجب رہیں گے۔ حج کے اندر 2 فرض، باقی یہ تمام ارکان یہ واجب رہیں گے۔ تو رب العالمین فرما رہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تمہارے دل میں جو ایک خلجان آ گیا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں یہ سعی کرنی ہے جس کو طواف سے تعبیر کیا ہے، کوئی حرج نہیں، حج کرنے والا بھی اور عمرہ کرنے والا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ، اسی سے امام مالک نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ مستحب ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت اور دیگر احادیث کی بنا پر کہا کہ نہیں یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی سے یہ عمل چھوٹ جائے گا اس کو بکری ذبح کرنی پڑے گی، پھر یہ کام پورا ہو جائے گا، ورنہ اس کے ذمے
یہ واجب رہے گا. ان یطوف بہما، ان کا طواف کر لے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نفلی کام کر لے، نفلی طور پر طواف کر لے، نفلی عمرہ کر لے تو یہ بہتر ہے. فإن اللہ شاکر علیم، بلا شبہ اللہ رب العزت قدردان ہے اور جاننے والا ہے کہ بندے جو کچھ نیک عمل کرتے ان کی قدر کرنے والا اللہ ہے، اور ان کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ جو ایک میل آ گیا تھا کہ صحیح کرے یا نہیں کرے، تو اللہ اس کو جانتے ہیں. تمہاری نیت میں کوئی فساد نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، کہ تمہارے دل میں یہ تھا کہ یہ بت رکھے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں یہ کرنا صحیح ہے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.